حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام موسٹ پاورفل کیوں تھیں؟ اور ہم ان کے بارے میں پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ شاید غالباً جنت میں یہ تینوں، حضرت خدیجہ تو ہوں گی، حضرت آسیہ اور حضرت مریم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوں گی۔ اب ان کو پاورفل سٹیٹس کیوں دیا گیا؟ اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں۔ ایک ڈٹرمینیشن تھی۔ کیسے ڈٹرمینیشن تھی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ حضرت آسیہ پہ آ جائیں پہلے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کس کی بیوی تھی؟ فرعون کی۔ اور ایسے بندے کی بیوی ہونا ہی بہت بڑا ایک مشکل امتحان ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام پاک باز نیک خاتون تھی، اور ان کا ہسبینڈ اتنا ہی خبیث انسان تھا۔ تو میں نے کل بات کی تھی ایکسیپشنل کیسز موجود ہوتے ہیں، یہ ایکسیپشنل کیس تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا امتحان تھا بڑا شدید۔ فرعون کے گھر پہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ کو پالنا تھا تو ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ اور ان کی بہن ان کو ایک چھوٹی سی باسکٹ میں نیل میں چھوڑتے ہیں، اور نیل وہ بہن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں اس باسکٹ کے، اور الٹیمیٹلی حضرت آسیہ کے پاس وہ باسکٹ پہنچتی ہے۔ جب وہ باسکٹ کھولتی تو خوبصورت سا بچہ ہوتا ہے، اور خوبصورت سا بچہ دیکھ کے وہ فرعون کے آگے ڈٹرمنڈ ہو جاتی ہیں کہ اس کو ہم نے اپنا بیٹا بنانا ہے۔ اللہ کا مقصد کیا تھا کہ موسیٰ کو کس کے گھر پال کے دکھانا ہے؟ فرعون کے۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام کی لیکن ڈٹرمینیشن بھی اس میں شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈٹرمن کیا ہوا تھا۔ فرعون کے آگے کھڑا ہونا آسان نہیں تھا، اس کو منانا، اس کو اور پھر اس کے بیچ میں ایک ایسا واقعہ بھی ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ چھوٹے سے بچے تھے حضرت موسیٰ، ایک بچے کا تھپڑ کتنی زور کا پڑتا ہوگا، لیکن فرعون کو مرتے دم تک اس تھپڑ کی تکلیف نہیں گئی اتنی زور سے۔ حالانکہ چھوٹے بچے کا تھپڑ کتنی دیر آپ کو تکلیف دیتا رہتا ہوگا۔ اچھا، اس کیس کے بعد بھی فرعون نے حضرت موسیٰ کے خلاف کچھ کرنے کی جرات نہیں کی۔ ایک تو اللہ اوپر، اور دوسرا کام اللہ کس سے لے رہے ہیں؟ حضرت آسیہ علیہ السلام سے۔ خیر، حضرت آسیہ علیہ السلام کی ڈٹرمینیشن اور ان کی جو سیکریفائس ہے اس کے لیے اللہ کی خاطر جو انہوں نے دیا، وہ اتنا بڑا ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، نہ ہم اس چیز کے متحمل ہیں۔ ہم تو ہلکی سی چوٹ کے برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کیا برداشت کیا جب وہ حضرت موسیٰ کے رب پہ، میرے اور آپ کے رب پہ ایمان لے آئیں، تو فرعون کو چھوڑ کے انہوں نے جب اللہ پہ ایمان لے آئیں تو کیا کیا فرعون نے؟ کیل گاڑے دیوار کے اوپر، حضرت آسیہ علیہ السلام کو لٹکایا دیوار کے اوپر، اور کیل گاڑے ہاتھوں میں، اندازہ کیجئے، یوں لٹکا دیا دیوار کے ساتھ۔ اور اس میں اب اندازہ کریں گے تصویر کو لٹکانے میں ہمیں 2-3 کیل گاڑنے پڑتے ہیں۔ یہ پورے کی پوری انسان تھیں، ان کو گاڑنے کے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، مطلب کہ بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ انسان کا ویٹ اٹھانے کے لیے وہ کیل بھی کس لیول کے ہیوی ہوں گے، اور زندہ، یہ نہیں کہ دونوں ہاتھ سیدھے کھول کے دونوں ہاتھوں کے اندر کیل گاڑے گئے، ایک طرح جیسے میخیں نہیں ہوتی ویسے دونوں ان کی جو پاؤں مبارک تھے ان کے اندر کیل گاڑے گئے، سر مبارک میں کیل گاڑے گئے۔ اور پھر پوچھا فرعون نے، خبیث نے، کہ اب بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت آسیہ علیہ السلام کہتی ہیں اب بھی اللہ میرے رب ہے۔ ڈٹرمینیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں، سیکھ آپ کسی سے بھی سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ اس وقت سارے ہی جینڈر وائز بندے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن ڈٹرمینیشن آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور اسپیشلی ایسی اور میں آپ کو یقین دلانے کی کوشش مطلب کہ اس پہ یقین دلاتا ہوں
آج کا بہادر سے بہادر مسلمان بھی یہ شاید کام نہ کر سکے جو حضرت آسیہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اچھا، جب حضرت آسیہ علیہ السلام اس چیز سے نہیں مانی تو فرعون نے ہاتھ کی چمڑی ادھیڑنا شروع کی، چمڑی ادھیری اور پھر پوچھا، آپ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ پھر ایسے سب بازو کی چمڑی ادھیڑی، اب بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ بازو سے اوپر آیا، خبیث نے پھر گردن کی چمڑی ادھیڑی، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح کرتے کراتے پورے جسم کی چمڑی ادھیڑ دی۔ اب ظاہری بات ہے اتنی تکلیف کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے she was about to die now، اب شہادت کے قریب آ گئی تھی۔ الفاظ کیا نکلتے ہیں اس وقت؟ میرے جیسے انسان کے اوپر تو ویسی ہی تکلیف آ جائے تو وہ تو ہائے وائے اس کی ختم نہیں ہوتی۔ الفاظ اس وقت بھی یہ نکلے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے تکلیف برداشت کی ہے اس کے بدلے میں مجھے آپ سے کیا چاہیے؟ آپ کا نیبرہڈ چاہیے جنت۔ یعنی کہ اس وقت بھی ڈٹرمنیشن کا پہاڑ دیکھیں آپ کیسی تھی۔ یہ دعا نکلی کہ مجھے آپ کی نیبرہڈ چاہیے جنت میں، اس ساری تکلیف کے باوجود۔ اور جب یہ نیبرہڈ کی دعا نکلی اور پھر دوسری دعا یہ کی کہ یا اللہ مجھے اس ظالم سے میری جان چھڑوا دے، یعنی کہ پہلی دعا پھر آخرت کے لیے تھی۔ ویراز مسلمان آج کا پہلے دنیا کی دعا کرتا ہے، پھر اگر یاد آ جائے تو آخرت کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو پہلی دعا آخرت کے لیے تھی کہ میرا گھر کدھر ہو؟ اللہ کے عرش کے ساتھ۔ دوسرا کہ مجھے ظالم سے نجات دلا۔ کہتے ہیں بس یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی روح پرواز کر۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ڈٹرمنیشن کا پہاڑ تھی۔ یہ ظلم پہلے بھی ہوتے رہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب اس ظلم سے ہوتے تھے، جتنے صحابہ پہ ظلم ٹوٹے، حضور ہی فرمایا کرتے تھے کہ تم سے پہلے تو لوگوں کی جلدیں اکھاڑ دی جاتی تھی، کاٹ دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، تم لوگوں کے ساتھ کام ہو رہا ہے ابھی۔ اور میں اور اس کو امیجن کریں تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا جو حضرت بلال کے ساتھ ہو، حضرت خبیب کے ساتھ ہو۔ دوسری خاتون جو حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام was the first most powerful lady ever lived on this world. Second was آسیہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں چیز سیکھنے کو ہے وہ ہے ان کی پاک دامنی۔ ابھی آگے ہم سورہ الاسرہ پہ ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ مریم ہی آنی ہے۔ تو سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے۔ تو مطلب کہ سورہ مریم پڑھیں گے ہم، اللہ نے ان کے نام پہ ایک سورت ہی نازل فرما دی قرآن میں۔ تو اس خاتون کا رتبہ آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ڈٹرمنیشن آتی ہے، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ لیکن اس میں ایک اور پاک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، پاک دامنی، ناٹ اونلی فار میلز فیمیلز، فار میلز آلسو۔ کہ حضرت مریم جو ہے وہ سولیٹیوڈ میں یعنی کہ آئسولیشن میں رہتی تھی، اکیلے میں رہتی تھی۔ اور وہ سارا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت زکریا کے اس میں کیسے آئیں، وہ جو ایک قرآن نکلا، بار بار وہ پین جو تھا وہ ڈباتے تھے تو بار بار حضرت زکریا کے نام پہ آ جاتا تھا، وہ سارا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو وہ حضرت زکریا نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا، ان کو پالا، لیکن یہ کمرے میں بند رہتی تھی اور اللہ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا ان کے پاس ایک دن کے بے موسم پھل آتے ہیں، یعنی کہ سردیوں میں گرمیوں کے سردیوں کے پھل ان کے پاس پڑے ہوتے تھے حضرت مریم کے پاس۔
تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فرشتہ آتا ہے اور وہ رکھ کے چلا جاتا ہے۔ اس لیول کی عابدہ بھی تھی، یعنی کہ عبادت گزار تھی، اور اس لیول کی حیادار بھی تھی کہ کبھی کسی مرد نے ان کو نہیں دیکھا۔ جیسے حضرت اما فاطمہ تو زہرا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آج تک کسی مرد نے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی مرد نے ان کو دیکھا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ حضرت زکریا بس واز the only point of contact جو ان کا دنیا کے ساتھ تھا۔ تو آئسولیشن اور سولیٹیوڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ سے رغبت بہت بڑھتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے وہ جب پھل کے بارے میں پوچھا تھا، زکریا نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو انہوں نے جب بتایا کہ یہ کوئی اینجل آتا ہے اور رکھ جاتا ہے، تو انہوں نے کہا اس وقت حضرت زکریا کو بھی ہوپ پیدا ہوئی۔ حالانکہ حضرت زکریا بھی بہت اللہ والے تھے، بڑے بلند مرتبے پہ فائز تھے۔ اس وقت حضرت زکریا کو حضرت مریم کو دیکھ کے ہوپ پیدا ہوئی، یعنی کہ یہاں سے ایک اور سبق حاصل کرنے کو ہے کہ آپ اپنے چھوٹی عمر کے لوگوں سے بھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑوں سے ہی سیکھیں، چھوٹی عمر کے لوگوں سے بھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ ہوپ حاصل ہوئی کہ ایک خاتون کا اتنا ایمان ہے اللہ کی ذات کے اوپر، تو میں کیوں اللہ سے نہ مانگوں بیٹا۔ وہاں سے زکریا علیہ السلام نے پھر بیٹا مانگا، جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں پھر اللہ تعالیٰ، حالانکہ اس وقت حضرت زکریا بہت بزرگ ہو چکے ہوئے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جب واقعہ ہوا اور پھر جب اللہ کا امر قائم ہوا، اللہ کا حکم قائم ہوا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہوتا ہے، اور حضرت مریم کے پاس یہ پھل آتے تھے، پھر یہ کھجوریں پڑی ہوتی تھیں، صرف اس پروسیس کو بتانے کے لیے کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہے، ہر ماں سے گزرتی ہے، ہر تکلیف کا پروسیس ہے، اور ہم سب کی مائیں اس پروسیس سے گزری ہیں، ہماری وائفز اس پروسیس سے گزری ہیں، ہمارے آنے والی بچیاں اس پروسیس سے گزریں گی۔ تو یہ تبھی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پروسیس میں کوئی خاتون اللہ کو پیاری ہو جائے، اس کو شہادت کا رتبہ اس کا 9 قسم کی شہادتیں ہیں نا، تو اس میں ایک شہادت عورت کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر وہ ڈیلیوری کیس میں if she dies تو 1 way ticket to جنہ ہے straight away۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی عزت اور عصمت اور آبرو کی حفاظت تو ہم سب جانتے ہیں کہ she is the most پاک باز خاتون ever lived ever in this world۔ تو جب یہ مسئلہ آیا اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں بیٹے، حضرت مریم کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنی یہ بات، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم کو پتا تھا کہ میری مشہوری کس چیز کی ہے، کہ مجھے تو آج تک کسی نے دیکھا تک نہیں ہے، لوگ تو میرے اوپر بہت تہمتیں باندھیں گے کہ یار یہ اکیلے میں خدا نہ خواستہ انہوں نے کیا ایسا کیا معاذ اللہ۔ تو اب یہاں ٹیسٹ آتا ہے اگین ڈٹرمینیشن کا، کہ آپ نے لوگوں کو کیسے فیس کرنا۔ آج ہم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو فیس نہیں کیا جاتا۔ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ نارمز اور سوسائٹی کے اوپر ہمیں بہت ساری چیزوں کو فیس نہیں کیا جاتا لوگوں کو۔ ادھر مریم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ پوری عمر یہ چیز ساتھ چل رہی ہے کہ سب سے پاکیزہ خاتون ہے، اور ایک ایسا امتحان آ جاتا ہے، فیس کیا یا نہیں کیا۔ جب پھر ایسے آپ فیس کرتے ہیں تو پھر اللہ ایسے معجزات بھی دکھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں بول پڑتے ہیں، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری والدہ بالکل پاکیزہ ہیں، ان کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، میں اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے معجزہ ہوں۔ فرشتے نے آگے پھونک ماری حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں، جس کی وجہ سے یہ پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آدم علیہ السلام کے لیے کوئی والدین مقرر تھے؟ اما ہوا کہاں سے چلے، اما ہوا کیسے بن گیا؟ اس کو تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ کے لیے پیدائش کے لیے مرد کیوں ضروری تھا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی ڈٹرمینیشن کو دیکھیں، انہوں نے لوگوں کو فیس کیا اس چیز کو لے کر، اور آج بھی، اور جب ان پہ یہ لوگ تہمتیں باندھنا شروع ہو گئے، اللہ معاف کرے، ایک ایسی پاکیزہ عورت کے لیے، یہی ایک بہت بڑا
امتحان ہے کہ اس کے اوپر ایسی تہمت باندھی جائے. خدا نے خاصہ معاذ اللہ میں اور آپ بیٹھے ہیں اس وقت یہاں پہ، مجھ پہ اور آپ کو اس وقت لیٹ سے جنرلی کوئی الزام لگا دیں جو کہ میں نے اور آپ نے کبھی کیا بھی نہ، میں اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ غصے سے ایک تو لال پیلے ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے. کیا ایسا تو میں کیا ہی نہیں. ادھر یہ خاتون کی بات ہے، اور وہ بھی خاتون ایسی ہم جیسے میرے جیسے سیاہ کار نہیں تھے، مطلب وہ تو اللہ کی برگزیدہ ترین بندی عورت، برگزیدہ ترین خاتون تھی اللہ کی. تو اللہ نے ان پہ ہی امتحان ڈالا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر لوگوں نے پھر بڑی بڑی غلیظ باتیں کی، لیکن حضرت مریم نے اگین ڈٹرمنیشن دکھائی اور اللہ کا ہی سہارا لیا یہاں پہ. تو پھر اللہ کا سہارا لینے کا فائدہ یہ کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے گود میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. میری والدہ محترمہ جو ہیں وہ بالکل کیا ہیں، پاکیزہ ہیں. اور آج تک چاہے الزام لگانے والے لگاتے رہیں، آج تک میں اور آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اللہ نے قرآن میں آیت پوری صورت نازل فرما دی. اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی. تو یہ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. ادھر سے ہمیں ایک چیز سوچنی چاہیے کہ اگر خاتون ہوتے ہوئے حضرت آسیہ اور حضرت مریم یہ چیزیں فیس کرتی رہی اگینسٹ دا کلچر نارمز سوسائٹی، تو میں اور آپ ایک مرد ہوتے ہوئے کم از کم تھوڑی سی ریزسٹنس تو شو کریں نا یار اس سوسائٹی کے اگینسٹ. اور یہ صرف میرے اور آپ کے تک کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے. اسلام از سپیریئر دین، فار سپیریئر دین کلچر. اسلام اور کلچر کا کوئی تعلق ہی نہیں آپس میں. تو یہ دو خواتین میرے اور آپ کے لیے ایگزامپلری ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں خاتون کا کوئی رتبہ نہیں ہے. اللہ تو بھائی پوری سورہ جو ہے وہ ایک خاتون کے نام پہ نازل فرما دیں. دکھا دیں کون سی اور جگہ پہ ہے کہ پوری سورہ ایک خاتون کے نام پہ نازل ہوئی ہو. اور اللہ اگزامپل دے رہے ہیں حضرت آسیہ کی، حضرت مریم کی، پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہمارے سامنے مثالیں، حضرت اما عائشہ کی مثالیں. علماء اتنی بڑی عالمہ تھیں کہ صحابہ ان سے علم سیکھنے آتا تھا. تو کون کہتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مرتبہ نہیں دیا؟ مرتبہ دیا ہی اگر کسی نے ہے خاتون کو تو وہ اسلام نہیں دیا ہے. تو ان دو خواتین کی زندگیوں سے، حضرت آسیہ علیہ السلام کی اس ڈٹرمنیشن سے کہ جلد چیر دی گئی، پہلے تو کیلوں سے میخوں سے گاڑ دیا گیا، پھر اس کے بعد جلد چیر دی گئی لیکن دین سے نہیں پھری، اور دعا بھی کیا کی کہ اللہ مجھے اپنا نیبرہڈ دیجیے گا. اور حضرت مریم علیہ السلام جنہوں نے ہمیشہ پاکیزگی کی زندگی گزاری، حد کر دی پاکیزگی کی، ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں لیکن اس کو فیس کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. تو یہ ہمارے لیے پرائمری ایگزامپلز ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مسلمان جو ہمارے ہیروز ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ آج کی ینگسٹرز کے لیے راہ نجات ہے. ان کو پڑھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، رادر دین ہم دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں. ہالی ووڈ کے سیلیبریٹیز ہو گئے، ان کی طرح کھوکھلے لوگ ہیں، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر، ڈٹرمنیشن کا نام و نشان تک نہیں ہے. تو وائی ٹو لک ایٹ دیز پیپل وین وی ہیو سچ بیوٹیفل پیپل اراؤنڈ اس، جن کی مثالیں ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے، جن کی مثالیں ہمارے پاس حدیثوں میں موجود ہے، جن کی مثالیں ہمارے پاس حکایت صحابہ میں موجود ہے. صحابہ اور صحابیات دونوں ہی ایسے تھے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری کیا وصیت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کہ آپ مجھے دفنائیے گا بھی رات کو. کیوں؟ کیونکہ مجھے کبھی کسی مرد نے، میں نے تو کیا کسی کو دیکھنا ہے، مجھے کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا. مطلب کہ ایک ایسی خاتون زندگی میں گزری ہیں جن کو کسی مرد نے نہیں دیکھا، جب انہوں نے کبھی کسی مرد کو نہیں دیکھا، اور دفنائی گا رات کو اسی تاکہ مجھے میرے کفن کو بھی کوئی نہ دے سکے. یہ مثالیں ہیں. اور آج میں اور آپ ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں کہ سوسائٹی ہمیں یہ کہہ دے گی، سوسائٹی ہمیں وہ کہہ دے گی، ہم کیسے یہ کر لیں، یہ تو یہ ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تیسا ہو جائے گا. ان سے سیکھیں، یہ لوگ بہت ضروری ہیں، ہماری زندگی کو ایسا بنائیں اور اپنے بچوں کو ان کی ترغیب دیں. اللہ تعالیٰ